معزز علماء کرام، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الذی انزل الفرقان خلق الانسان وعلمہ البیان شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ خالق الانس والجان اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون سبحان اللہ۔ یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم ولا یضلونکم ولا یفتنونکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات، ممبر پہ اس وقت بہت سی عظیم المرتبت ہستیاں موجود ہیں۔ اگر میں ان کے القاب و آداب گنوانا شروع کروں تو بہت سا وقت اسی کے نظر ہو جائے گا۔ القصہ مختصر، خلیفہ سرکار مفتی اعظم عالم حضور الحاج مفتی غلام یاسین صاحب قبلہ، حضرت مولانا شکیل صاحب اور پیکر صدق و صفا حضرت العلام مفتی کمال حسن صاحب قبلہ، تمام علماء کرام، شعراء اسلام، عوام اہل سنت، آئیے ہم اور آپ غایت ادب و احترام سے اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گھڑی میں تو 12 بج گئے ہیں اور ابھی بہت سے لوگوں کے 12 بجنا باقی ہے۔ حضرات، میری ایک عادت ہے، آپ نے مجھے تو دیکھ لیا، 48 kg کا آدمی ہوں میں اور تقریریں روز کرنی ہوتی ہے، اس لیے زیادہ چلاتا الاتا نہیں ہوں میں، بہت اطمینان سے بولوں گا۔ امید ہے آپ پورے اطمینان سے میری بات کو سماعت کریں گے اور یہاں سے کچھ لے کر جائیں گے۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تعالی مسلمانوں کو اس حال میں نہیں چھوڑے گا جس پر تم ہو، جب تک جدا نہ کر دے خبیثوں کو اچھوں سے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا یہ ہے کہ انسانوں میں 2 کیٹیگری ہو، گندے الگ ہو جائیں، اچھے الگ ہو جائیں۔ یہ جو BPL والا معاملہ ہے، بن پیندی کا لوٹا ادھر بھی لڑکتا ہے ادھر بھی لڑکتا ہے، یہ والا معاملہ ختم ہو جائے، سنی سنی ہو جائے، اور جو بدبودار مکروہ تحریمی ہیں، سڑے ہوئے، جن کے ماتھے پر شامی کباب بنا ہوا ہے،
ان کی کیٹیگری الگ ہو جائے، سنیوں کی کیٹیگری الگ ہو جائے۔ کیا بات ہے، زندہ آباد زندہ آباد۔ اور یہ جو بیچ والے لوگ ہیں منہ دیکھ کر مجرا کرنے والے، غوث اعظم کا مرغا بھی کھاتے ہیں، دیوبندیوں کا کوا بھی کھاتے ہیں، تو ایسے ڈبل ڈھولکی والوں کو ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ ان کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ معاملہ تو دنیا کا ہے، رب تعالی آخرت میں بھی یہی پسند فرماتا ہے کہ گندے الگ ہوں، اچھے الگ ہوں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ تمہاری کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کا نزول اجلال فرمایا۔ ان کے بعد ان کے نائبین، وارثین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، علماء محققین، مجددین نے ہمیشہ اس کام کو انجام دیا۔ ماضی قریب میں حضور پرنور سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس فریضے کو بحسن خوبی انجام دیا، اور انشاءاللہ جب تک علماء حق کا گروہ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام، صلاۃ و سلام علیہ۔ جب تک علماء حق موجود رہیں گے انشاءاللہ وہ ابطال باطل کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے۔ اب آیت کریمہ کے بعد میں نے صحیح مسلم شریف جو 3rd نمبر کی کتاب ہے، 1st نمبر پہ قرآن کریم ہے، 2nd پہ صحیح بخاری شریف جس کا نام الجامع الصحیح ہے، اور 3rd نمبر پہ صحیح مسلم شریف۔ صحیح مسلم شریف کے مقدمے میں یہ حدیث ہے جو میں نے پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یکون فی آخری زمان، آخری زمانے میں دجالون کذابون، جھوٹ بولنے والوں اور دھوکہ دینے والوں کی ایک جماعت پیدا ہوگی۔ دیکھو، پیدا انگریزوں کے دور میں ہونا ہے، پیدا بنارس میں ہونا ہے، لیکن خبر مخبر صادق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دے دی۔ حضور فرماتے ہیں جھوٹ بولنے والوں اور فریب دینے والوں کی ایک جماعت ہوگی۔ حدیث میں کیا لفظ آیا؟ دجالون۔ عربی میں دجال دجل سے بنا ہے، اور دجل کہتے ہیں دودھ میں پانی ملا کر پانی کو دودھ کے بھاؤ میں بیچنا۔ یہ دھوکہ ہے یا نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میری امت میں ایک قوم ایسی پیدا ہوگی جو حدیث کی آڑ میں اپنی خباثتوں کو، اپنی گندگیوں کو حدیث کا نام دے کر یہ حدیث ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، یہ کہہ کر لوگوں کو پیش کرے گی، حالانکہ اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ نبی فرماتے ہیں دجالون کذابون، جھوٹ بولنے والوں اور فریب دینے والوں کی ایک جماعت پیدا ہوگی۔ وہ جماعت کریں گی کیا؟ نبی فرماتے ہیں یاتونکم من الاحادیث، وہ تمہارے سامنے حدیثیں لے کر آئیں گے۔ کیا لائیں گے؟ آپ زیر ناف ہاتھ باندھ رہے ہیں، آپ کو صاحب آ کر سکھا رہے ہیں کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ ایسے باندھنا چاہیے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ پھانسی دے کے مارو؟ سوچنے والی بات ہے۔ پولیس کے سامنے ایسے کھڑے ہوتا، باپ کے سامنے ایسے کھڑے ہوتا، اور اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہوتا، اور ٹانگیں اتنی پھیلا لیتے ہیں کہ بیچ میں سے گدھا نکل جائے۔ اور پھر یہ لوگ محدث لوگ ہیں، مجتہد لوگ ہیں، محقق لوگ ہیں، قرآن و سنت کو سمجھنے والے ہیں، اور یہ لوگ انچی ٹیپ لے کر ناپتے ہیں امام بخاری آگے ہے کہ میں آگے ہوں۔ یہ محقق لوگوں کی جماعت، انگریزی محقق ہیں یہ لوگ۔ ٹوپی ضروری نہیں ہے، سنت ضروری نہیں ہے، دعا ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ بہت احسان کر لیتے ہیں، دعا مانگتے ہیں تو ایسے مانگتے ہیں، مجھے مت دے، پیچھے والے کو۔ کچھ لوگ ایسے مانگتے ہیں، دینا ہے تو دے، نہیں تو مت دے۔ تو اب یہ لوگ فرماتے ہیں ٹوپی ضروری نہیں ہے۔ ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاجامہ بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ ٹوپی کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو، جی ہاں، میں بھی حدیث بھی بتا رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے سنیوں سے زیادہ اہل حدیث سنتے ہیں، نوٹ اہل حدیث،
اہل حدیث سمجھتے ہیں بچوں کو ڈائپر باندھتے ہیں، حدیث کیوں؟ وہ گندگی بہت کرتے ہیں۔ مولانا روم کہتے ہیں طفل چوں نارستجوں برا شوت، پرندہ جو ہوتا نا آسمان میں اڑتا، چھوٹے چھوٹے بچے اس کے ابھی پر نہیں نکلے ہیں، گھونسلے میں ہے، ماں باپ کو اڑتا دیکھتے ہیں تو ان کو بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی اڑیں، اڑنا تو آتا نہیں ہے، گھونسلے سے نکل جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ لقمہ ہر گربہ برا شوت، کسی کتا یا بلی کا لقمہ بن جاتے ہیں۔ اب قرآن و سنت سمجھنا جن کا کام تھا ان لوگوں نے سمجھ لیا، لیکن یہ لوگ قرآن و سنت سمجھنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں، سمجھتے تو نہیں ہے، شیطان کا لقمہ بن جاتے ہیں، شیطان کا لقمہ بنتے ہیں، اور پھر ایسی نئی تحقیق پیش ہوتی ہے۔ نبی کہتے ہیں یأتونکم من الاحادیث، بیٹھ جاؤ نیچے، تمہارے سامنے حدیثیں لائیں گے۔ کیسی حدیثیں؟ بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، ایسی حدیثیں جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی۔ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں ان کی تو طبیعت سے دھلائی امام مسلم نے کی، بہت گلا پھاڑ کے کہتے ہیں صحاح ستہ میں دکھاؤ، پھر کہتے ہیں صحیحین میں دکھاؤ، تو لے لو صحیحین کے اندر ہے، صحیح مسلم شریف میں ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ تمہارے سامنے ایسی حدیثیں لائیں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی۔ آج تک کبھی سنا تھا کہ تراویح 8 رکعت ہے؟ نہیں، لیکن جب سے جامعہ سفلیہ، نوٹ سلفیہ، کیا بات ہے، کیا نام دیا بھیا، اور وہ بھی جامعہ نہیں ہے، جامعہ، میاں نکل لو، ہاں جامعہ۔ ایک بہت بڑے والے بقرات تھے تو وہ ہم سے ٹکرائے فون پر، عبد الرحمان سلفی نام تھا، آپ نے سنا ہوگا نا وہ مناظرہ 23 منٹ۔ تو میں نے کہا تم سلفی نہیں ہو، تم تو سیلفی ہو، آج کل سیلفی کا زمانہ ہے، فرنٹ کیمرے سے فوٹو لینے کا زمانہ ہے، اور سیلفی بھی نہیں ہو، سفلی ہو، یہ سب کے سب سفلی ہے، جادو ٹونا ہے یہ لوگ، سلفی کیسے ہو گئے؟ تو صاحب جب سے جامعہ سفلیہ کا قیام آیا تب سے یہ نئی بدعت آئی، کتنی؟ 8 رکعت تراویح کی، سارے مسلمان 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ اب اصل میں اس فرقے کا بانی آپ ہی کے شہر کا تھا، عبد الحق بنارسی اسی شہر کا تھا، اور شیعت کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ میں نہیں کہتا، آپ جد العلوم اٹھا کر دیکھ لو، نواب صدیق حسن خاں بھوپالی کی، نواب صدیق حسن خاں بھوپالی جن کا لقب ہے شوہر ریاست بھوپال، ان کا لقب ہے شوہر ریاست بھوپال، وہ اپنی کتاب ابجد العلوم میں فرماتے ہیں کہ اس فرقے کے بانی مبانی آخری زمانے میں شیعت کی طرف مائل ہو گئے تھے، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت علی سے لڑ کر معاذ اللہ مرتد ہو گئی، اگر بے توبہ مری تو مرتد ہو کر مری۔ ہم پہلے سے ہی کہتے ہیں کہ یہ غیر مقلدین، یہ تو اہل حدیث، انہوں نے نام رکھا ہے، سنڈاس پہ چاندی کا ورق لگا دو اصلیت بدلتی ہے، تو انہوں نے صرف لبادہ اسلامی اوڑھا ہے، انہوں نے نام اور لیبل اچھا لگایا ہے، ورنہ آپ ذرا سا پردہ ہٹا کر دیکھیں تو گندگی آپ کو معلوم پڑ جائیں گی۔ تو یہ لوگ بھی چھپے ہوئے شیعہ ہیں، ان کا بھی صحابہ سے زبردست اختلاف ہے۔ ان کے بڑے بھائی شیعوں نے تراویح کو صاف کیا، وہ نہیں پڑھتے، انہوں نے ہاف کیا۔ اب انہوں نے سوچا ہم بھی صاف کر دیں گے تو لوگ پکڑ لیں گے کہ یہ بھی شیعہ ہے، تو ہم نیم شیعہ بنتے ہیں۔ 3 طلاق کو شیعہ بھی ایک مانتا ہے، غیر مقلد بھی ایک مانتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے جمعہ کی ایک اذان کا اضافہ کیا، نہ شیعہ مانتا ہے نہ غیر مقلد مانتا، تو بہت حد تک شیعوں سے ان کی مطابقت ہے۔ یہ چھپے ہوئے شیعہ ہیں، ان کا صحابہ سے زبردست اختلاف ہے، اور صحابہ بھی کیسے؟ حضرت عمر فاروق سے، جنہوں نے 20 رکعت تراویح با جماعت پڑھانے کا حکم دیا، اور اس زمانے سے آج تک پوری امت کا اجماع ہو گیا، لیکن اس بات کو یہ لوگ نہیں مانتے، کہتے ہیں بدعت فاروقی۔ مسلمانوں ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، خدا کی قسم اگر عمر فاروق ہی بدعتی ہو جائیں تو دنیا میں کون سی ماں جنتی پیدا کریں گے؟ ارے بے وقوفو، عمر فاروق کا جنتی ہونا اتنا ہی یقینی ہے جتنا یقینی یہ ہے کہ جنت ہے۔
جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے جنتی ہونے کی بشارت دی اور فرمایا سنو جس راستے سے میرا عمر گزر جائے اس راستے سے اگر شیطان آتا بھی ہوگا تو راستہ بدل لیتا ہے. شیطان کل بھی عمر کے راستے سے بھاگتا تھا اور آج 2 ٹانگ کا یہ شیطان عمر کے راستے سے بھاگ رہا ہے. کہتا بدعت فاروقی ہے. 3 طلاق کو بدعت فاروقی، 20 رکعت تراویح کو بدعت فاروقی. آپ جانتے ہیں خدا کی قسم ایک نکتہ دے رہا ہوں، اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا. حضرت عمر وہ صحابی ہیں جو خود کہتے ہیں میرے رب نے مجھ سے 21 جگہوں پر موافقت کی ہے. یعنی بہت مرتبہ حضرت عمر نے کوئی بات کہی اور بعد میں قرآن ان کی بات کے مطابق اترا. ایسا کتنی مرتبہ ہوا؟ 21 مرتبہ. یہ لو یہ گھٹانے پہ تلے جیسے وہ پاجامہ گھٹا رہے ہیں، یہ ان کا مرتبہ گھٹا رہے ہیں. 21 جگہ ایسا ہوا. حضرت عمر فاروق نے 21 مرتبہ کوئی بات کہی اور بعد میں قرآن کریم انہی کے الفاظ میں نازل ہوا. قرآن کریم کی آیتیں انہی کے الفاظ میں نازل ہوئی. سن لو بنارس کے غیر مقلدو، رب کعبہ کی قسم اگر 20 رکعت تراویح کا فیصلہ عمر فاروق نبی کی حیات ظاہری میں کرتے تو خدا کی قسم اس کے مطابق قرآن کی آیت نازل ہو جاتی. یہ تو غنیمت کے عمر فاروق نے حضور کے وصال ظاہری کے بعد 20 رکعت تراویح کا فیصلہ لیا. یہ تو غنیمت عمر فاروق نے 20 رکعت تراویح کا فیصلہ حضور کے وصال ظاہری کے بعد لیا. اگر سرکار کے حیات ظاہری میں وہ 20 رکعت تراویح کرتے تو خدا کی قسم قرآن بھی 20 رکعت تراویح پر اتر جاتا. لیکن میرے سنی جنتی مسلمانوں، وہ عمر فاروق جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں اے اللہ عمر کے زبان سے حق کو جاری فرما، اس عمر فاروق کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں یہ بدعت فاروقی ہے. بہت بڑے موحد بنتے ہیں. ان خبثہ کو نہ توحید کی تعریف معلوم، نہ بدعت کی تعریف معلوم، نہ سنت کی تعریف معلوم، اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم ان کو حدیث کی تعریف بھی نہیں معلوم. یہ جھوٹ موٹ کے اہل حدیث ہیں. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اہل حدیث اہل علم کی ایک اصطلاح کا نام ہے. ایک مخصوص علمی طبقے کو اہل حدیث کہتے ہیں. جیسے اہل قرآن جاہلوں کے ٹولے کو نہیں، جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی، قرآن پر کام کیا، اس علمی طبقے کو اہل قرآن کہتے ہیں. ایسے ہی اس علمی طبقے کو اہل حدیث کہتے ہیں جس نے حدیث پر کام کیا ہے. لیکن آج اہل حدیث کون؟ ٹانگا ہکالنے والا، چائے کا ٹھیلا لگانے والا، اسکول کا ہیڈ ماسٹر، کھڑے ہو کر موتنے والا، کالج کا انجینئرنگ پڑھنے والا طالب علم، مدرسے سے بھاگا ہوا طالب علم، شیعوں کے وہ بچے جو ماتم سے ڈرتے ہیں پھر جا کر وہ غیر مقلد بنتے ہیں. اور آج ایسے لوگ اہل حدیث. خدا کی قسم یہ کتنا بڑا ظلم ہے. ایسے لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. اب میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک صاحب تھے بہت بڑے بقرات تھے، وہ فضول سے فاضل تھے، پڑھ لکھ کر فاضل نہیں تھے. رات میں 4 بجے ہم کو کال کیے، بولے آپ سے مناظرہ کرنا ہے. ہاں اب دیکھو، ہم نے کہا رات میں 4 بجے کیجیے گا؟ بولے ہاں ابھی کرنا ہے، اسی وقت کرنا، یوٹیوب پہ سن لیجیے گا افو خان نام سے. ہم نے کہا کر لو، پھر آپ کا بھی شوق پورا کر دیتے ہیں. تو بولے آپ لوگ بدعاتی ہیں، بدعات کرتے ہیں. میں نے کہا بدعات کی تاریخ؟ بولے 2 منٹ رکی، ابھی کمپیوٹر سے حدیث نکال رہا ہوں. ذرا دیکھیے، یہ ہم سے کہتے ہیں صحابہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ آپ ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، صحابہ کس کی کرتے تھے؟ ان سے پوچھو صحابہ حدیث کس سے لیتے تھے؟ کمپیوٹر سے کہ رسول اللہ سے؟ صحابہ دین کس سے سیکھتے تھے؟ جوکر نالائق سے، توصیف الشیطان سے، معراج ربانی سے، کن سے؟ رسول اللہ سے سیکھتے تھے نا. تو آپ ان لوگوں سے کیوں سیکھتے ہو؟ وہ بمبئی میں جوکر نالائق، نہ وہ ہندی کی چندی کرتا، اردو بول نہیں پاتا، بوبڑا توتلا. بتاؤ جس کو اردو بولنی نہیں آتی وہ قرآن حدیث سمجھ رہا. کیا غضب ہے یار. تو پھر ہم نے کہا بھائی کہہ رکو، ابھی میں حدیث نکال کے دکھا رہا ہوں. سنو، یہ لوگ غیر مقلد نہیں ہے، میں بہت نئی بات بتا رہا ہوں.
یہ لوگ صرف 4 اماموں کی تقلید نہیں کرتے، یہ لوگ تقلید کس کی کرتے ہیں جانتے ہیں آپ لوگ؟ google.com کی کرتے ہیں۔ کس کی کرتے ہیں؟ یہ لوگ گوگل مقلد ہیں۔ کیا ہے؟ پیچھے والوں کا کچھ لوز کنیکشن ہے کیا؟ یہ لوگ گوگل مقلد ہیں، کھڑا کھڑ گوگل سے نکالیں، بتاؤ گوگل کی اندھا دھم تقلید کرتے ہیں اور 4 اماموں کی تقلید شرک۔ اب صاحب انہوں نے نکالا، بولے سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے۔ میں نے کہا یہ سن کر بڑا تعجب ہوا کہ رسول اللہ نے یہ بات اردو میں فرمائی۔ بولے نہیں اردو میں نہیں فرمائی، فرمائی تو عربی میں، لیکن میں ترجمہ اردو میں کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ ترجمہ آپ کا ہے؟ بولے جی ہاں۔ تو میں نے کہا اس میں جو پہلا لفظ ہے یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ بولے مولانا مجھ کو گرامر ورامر کچھ آتا ہوتا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا تجھے پھر ترجمہ کرنا کیسے آیا؟ پھر قبول کیا، بولے مولانا اصل میں یہ ترجمہ مولانا محمد جوناگڑھی کا۔ میں نے کہا پہلی بات تجھے عربی آتی نہیں، تو ترجمہ جوناگڑھی کا کر رہا۔ اب اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ ترجمہ 100% صحیح ہے؟ اب ترجمے کے صحیح ہونے میں تو اس کی تقلید کر رہا ہے یا نہیں؟ تم ہی تقلید کی تعریف کرتے ہو، کسی کا قول بلا دلیل مان لینا۔ تقلید کی تعریف تم ہی کرتے ہو نا، کسی کا قول بغیر دلیل کے مان لینا۔ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ ترجمہ 100% صحیح ہے؟ بولے مولانا وہ اتنے بڑے عالم تھے، جھوٹ کیوں بولیں گے؟ میں نے کہا بے گدہ الذی بیدال کے بودم چغد گھامڑ مادر زاد یتیم العقل خر دماغ بے لگام شرابی، تو اپنے مولوی پہ ایسی اندھی آنکھ بند کر کے اعتبار کر رہا اور کہتا مولانا یہ جھوٹ کیوں بولیں گے؟ اور وہ جھوٹ بولیں گے جنہوں نے 100 مرتبہ حالت خواب میں اللہ کو دیکھا، وہ امام اعظم جس نے 55 مرتبہ خانہ کعبہ کا حج کیا، وہ امام اعظم جس نے خانہ کعبہ میں ایک پیر پر پورا قرآن کریم پڑھا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جس نے 45 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی، وہ امام اعظم ابو حنیفہ، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جن کے لیے صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، اور تبییض الصحیفہ فی مناقب الامام اعظم ابی حنیفہ میں امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں اللہ کے رسول نے صحیح بخاری میں فرمایا سلمان فارسی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے، اے سلمان فارسی دین جب ثریا کی بلندیوں پر پہنچ جائے گا، اور ایک حدیث میں ہے ایمان جب ثریا کی بلندیوں پہ پہنچ جائے گا، اور ایک حدیث میں ہے اسلام جب ثریا کی بلندیوں پہ پہنچ جائے گا، تیری قوم میں سے ایک شخص اسے وہاں سے لے کر آئے گا اور لوگوں میں عام کرے گا، یعنی فارس والوں میں سے ایک شخص دین کو، اسلام کو، ایمان کو ثریا کی بلندیوں سے لے کر آئے گا۔ امام سیوطی کہتے ہیں اس حدیث کے اولین مصداق امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ابن زوطا کوفی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، فیضان امام اعظم ابو حنیفہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک نعرہ اور لگائیں، ہمارے سچے رہنما ابو حنیفہ اور رضا، ہمارے سچے رہنما، ہمارے سچے رہنما ابو حنیفہ اور رضا۔ سنیے وہ امام اعظم ابو حنیفہ وہ غلط بولیں گے، ذرا سوچئے، یہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر قیاس کرتے تھے۔ کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ، جن کے تقوی اور طہارت آج بھی یہ المیہ ہے کہ حنفی علماء نے ان پہ کم کام کیا، شوافع نے زیادہ کام کیا ہے۔ الخیرات الحسان اٹھا کر دیکھیے، تبییض الصحیفہ اٹھا کر دیکھیے، کئی کتابیں شافعی علماء نے امام اعظم کی سیرت لکھی ہے۔ کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، بیٹے کو بلا کر کہتے ہیں بیٹا یہ 5 کروڑ کی امانتیں ہیں، فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، یہ فلاں فلاں کا مال ہے، جب میں دنیا سے چلے جاؤں تو اسے لوٹا دینا۔ ذرا سوچئے آج سے 1287 سال پہلے لوگ جس کے پاس 5 کروڑ کی امانتیں رکھتے تھے، آج اس گدہ الذی کو 5 روپے دے دو تو وصولنے کے لیے 4 آدمی لگیں گے۔
جو لوگوں کے 5 روپے واپس نہیں کرتا ہے، جو لوگوں کے 5 روپے واپس نہیں کرتا، وہ اس کے بارے میں زبان تان کو دراز کرتا ہے جس نے 1287 سال پہلے لوگوں کی 5 کروڑ کی امانتیں اپنے گھر میں رکھی اور بیٹے کو سخت تلقین کی، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو یہ سارا مال جس کا ہے اسے لوٹا دینا۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ جس نے لوگوں کے مال میں خیانت نہیں کی، کیا وہ قرآن و حدیث میں خیانت کرے گا؟ بالکل۔ یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں حدیث چھوڑ کر قیاس کرتے ہیں۔ کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ خدا کی قسم راستے سے جا رہے ہیں، جوتی میں گندگی لگ گئی، نجاست لگ گئی، صاف کرنے بیٹھے تو وہ نجاست اڑ کے سامنے والے مکان پر لگ گئی۔ مکان مٹی کا تھا، سوچنے لگے اب اگر صاف کرتا ہوں تو مٹی جھڑتی ہے، مالک کا نقصان ہوتا ہے، اگر چھوڑتا ہوں تو مکان گندا رہتا ہے، کیا کروں؟ میری اس کی تلافی کیسے ممکن ہوگی؟ بہت کشمکش میں ہے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے مجوسی نکلتا ہے، آگ کی پوجا کرنے والا۔ اتفاق سے وہ آپ کا مقروض تھا، اس نے ہاتھ جوڑ لیے، سرکار ابھی انتظام نہیں ہے، پھر کبھی تشریف لائیں۔ امام اعظم کہتے ہیں میں قرضہ وصولنے کے لیے نہیں آیا ہوں، مسئلہ یہ ہے میری جوتی پر گندگی لگی تھی، صاف کرتے وقت اڑ کر تیرے مکان پر لگ گئی، اب میں سوچ رہا ہوں اگر اسے ایسے ہی رہنے دوں تو دیوار کا شو خراب ہوتا ہے اور اگر صاف کروں تو مٹی جھڑتی ہے، بتا اس کی صفائی کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ میرے معافی اور تیرے دیوار کے صفائی کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ وہ ششدر رہ گیا۔ مسلمانوں کا اتنا بڑا امام جس کے حلقہ درس میں 1 لاکھ لوگ علم حدیث و فقہ حاصل کرتے ہیں، وہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے اور میرے دیوار کو صاف کرنے کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے حضور دیوار کو بعد میں صاف کیجئے گا، پہلے کلمہ پڑھا کر میرا دل و دماغ صاف کیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی، واہ واہ واہ۔ اے بنارس کے انگریز کی حرامی اولادوں، غیر مقلدوں، تم امام اعظم کے مرجعی ہونے کا مسئلہ اٹھاتے ہو، امام اعظم کے اسلام کا انکار کرتے ہو۔ ابے عقل کے اندھو، امام اعظم وہ ہیں جس پر نظر ڈال لے اسے صاحب ایمان بنا دے، جس کے ایمان کی گواہی دے دے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ تم امام اعظم کے اسلام کا انکار کرتے ہو۔ کون امام اعظم ابو حنیفہ؟ کون امام اعظم ابو حنیفہ؟ وہ مقام و مرتبہ کہ جن کے معاملات کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ مسلمانوں بتاؤ جو لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آتا ہو کیا وہ قرآن و حدیث سے کھلواڑ کرے؟ آپ کے شاگرد کہتے ہیں امام ظفر 20 سال تک خدا کے خوف سے امام اعظم نے ٹوپی نہیں اتاری اور کبھی مجلس میں پیر پھیلا کر نہیں بیٹھے۔ میں نے کہا حضور اکیلے میں تو کم سے کم پیروں کو پھیلا لیا کریں۔ امام اعظم فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے متقی بننا اس سے زیادہ مشکل ہے اکیلے میں تقوی اختیار کرنا، اس سے زیادہ مشکل ہے اکیلے میں متقی پرہیزگار بننا۔ سوچو جس نے 20 سال تک خدا کے خوف سے ٹوپی نہیں اتاری، آج اس کی ذات پہ کون انگلی اٹھاتا ہے جسے ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، جسے سنتیں پڑھنے کی توفیق نہیں، جسے نماز میں ٹوپی پہننے کی توفیق نہیں، انگریزی وضاقتہ، انگریزی سوٹ بوٹ، ٹائٹ کپڑے، آستین فالڈ پینٹ چڑھی ہوئی ہے، ان شرٹ کر کے باقاعدہ نماز پڑھ رہا ہے اور انگلی اٹھا رہا ہے امام اعظم پہ۔ اور ان کا سرغنہ کون؟ ڈاکٹر جوکر نالائق۔ لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑا اسلامی اسکالر ہے، خدا کی قسم میں منبر رسول پہ کہتا ہوں کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ ابھی اس کی خبر تو خود معراج ربانی نے لی، کہا بھئی تیرا جو کام ہے انجیکشن لگوانے کا وہ کر، قرآن حدیث سمجھنا تیرا کام تھوڑی، قرآن حدیث سمجھنا جس کا کام ہے وہ سمجھے گا۔ ایسے ایسے لوگ نکل گئے، ایک صاحب نکل گئے جگدیش، ابھی بہت بڑا کانڈ کیے ہیں۔ غیر مقلدو، بنارس کے غیر مقلدو، جرجی صاحب تو بہت بولتے تھے کھڑی پڑی اڑی ٹیڑھی، اب کیا ہوا؟ کہاں چلی گئی؟ پچھلے راستے سے نکل گئی۔
یہ ہوتا ہے انجام اللہ والوں پہ بھونکنے کا. کیا بات ہے امام اعظم ابو حنیفہ پہ بھونکنے والوں سنو. مولانا داؤد غزنوی خود غیر مقلد عالم ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے دل میں امام اعظم ابو حنیفہ سے ایک مرتبہ بغض ہوا تو مجھے آنکھوں سے دکھنا بند ہو گیا. میں نے دل میں ہی توبہ کر لی, فوراً میرے آنکھوں کی روشنی واپس ہو گئی. واہ واہ سبحان اللہ بھائی, واہ 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 واہ. حیات غزنوی اٹھا کر پڑھ لو. تم تو گوگل کے مقلد ہو, گوگل میں سرچ کر لو, مل جائیں گی. نہیں ملیں گی تو میرے سے لے لینا, میرے پاس PDF فائل میں ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگ قرآن حدیث سمجھنے والے اور بزرگوں پہ ہاتھ صاف کرنے والے, نبی فرماتے ہیں تمہارے سامنے ایسی ایسی حدیثیں لائیں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے 8 رکعت تراویح نہیں سنی تھی. اور سن لو, ڈسکاؤنٹ پہ ڈسکاؤنٹ. لوگ آسانی دیکھتے ہیں. 3 طلاق دے دیا, قاضی شہر کے پاس گیا, حضور کیا کریں؟ حضور نے کہا کچھ نہیں ہوتا, اب تو حلالہ کرنا پڑے گا. تو بولتے حلالہ عیاشی. مجھے ایک غیر مقلد فون لگا, بولے او کلیم حلالے کی اولاد. میں نے کہا لے مجھے تو اقبالی ڈگری مل رہی, اس کا مطلب تو حرامہ کی اولاد ہے. ہم حلالہ والے, تم حرامہ والے. واہ واہ واہ. یہ حرامہ والے ہیں, ہاں ہم لوگ حلالہ والے ہیں, یہ لوگ کون ہیں؟ حرامہ والے. تو سنیے, 3 طلاق دے دی آپ نے. قاضی صاحب نے کہا کچھ نہیں ہو سکتا, بیوی نکل گئی. آپ کا خبیث نفس ماننے کو تیار نہیں, آسانی ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے وہاں پر. تو انہوں نے کہا نہیں, 3 ایک ہی ہوتی, بیوی نکاح میں باقی. خدا کی قسم یہ دین پر عمل نہیں کرنا بلکہ اپنے خبیث نفس کا اتباع کرنا ہے, اپنے خبیث نفس کا اتباع کرنا. ٹھنڈی کا موسم ہے, آپ کی پیچھے سے ہوا نکل گئی. مفتی حسن کمال نے کہا نہیں وضو ٹوٹ گیا. یہ فرماتے نہیں جب تک بم کی طرح نہ پھوٹے نہیں ٹوٹتا. اچھا, آسانی, ڈسکاؤنٹ, ڈسکاؤنٹ پہ ڈسکاؤنٹ. ہاں ان کا مسئلہ بغیر آواز کے نکلی تو کتنی آسانی لے, بلندی ہونی چاہیے. ہاں بم کی طرح پھٹنا چاہیے. ایسے ہی آمین چلاؤ کہ مسجد گونج جائے. ایک صاحب ہم کو بولے حدیث میں آتا ہے ابن ماجہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آمین کہتے تو مسجد گونج جاتی. میں نے کہا بے گدہ الذی, گونجنا کہاں پایا جاتا ہے؟ گنبد دار عمارت میں. رسول اللہ کے زمانے میں کیسی مسجد تھی؟ گھاس پھوس کی مسجد تھی, وہ گونجتی ہے. کیسے قرآن حدیث سمجھتے یہ گھامڑ لوگ یار. اب بہت بڑے فضیلت الشیخ آگے چلی لگا دیا کرو, حفظہ اللہ. 3 فٹ کا یہود چھاپ ڈاڑا. ایک بات بتاؤ یار, ڈاڑا اتنا بڑا ہوتا ہے؟ جب یہ استنجا جاتے ہوں گے تو ایک ہاتھ میں لوٹا ہوتا, ایک ہاتھ میں ناڑا, تو ڈاڑا کون پکڑتا ہے؟ یہ خدمت ظاہر سی بات ہے ان کے خدام انجام دیتے ہوں گے. پھر کہیں گے مولانا داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے. ابے تو اتنا بڑا ڈاڑا ثابت تو کر حدیث سے. نہیں تو میں ثابت کرتا ہوں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ, داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ. پھر آپ نے حج اور عمرہ کے موقع پر حدیث سنا کر ہاتھ میں داڑھی پکڑی اور ایک مٹھی سے زیادہ جتنی تھی اسے چھاڑ دیا. دیکھو صحابی نے حدیث بیان کی اور حدیث میں کتنی مقدار ہونی چاہیے عمل کر کے بتا دیا, عمل کر کے بتا دیا. ہم لوگ تو اہل سنت و جماعت ہے نا, سنت پہ چلنے والے اور اجماعی فیصلوں کو ماننے والے. صحابہ کا عمل دین میں کیا ہے؟ حجت. علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین, تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت سے تمسک کرو. اب دیکھو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بتا دیا داڑھی کتنی ہونی چاہیے, لیکن یہ لوگ تو اتنی رکھتے ہیں کہ کیا بتاؤں. بہرحال اب یہاں بھی چھوٹ دے دی, اور چھوٹ, چھوٹ پہ چھوٹ. قربانی کئے دن کرتے ہیں آپ لوگ؟ یہ لوگ کتنے دن کرتے ہیں؟ کس لیے؟ کھال زیادہ ملے جامعہ سفلیہ کو, اس لیے. ایک بہت بڑے پگلے اعظم عالم تھے, راستے سے جا رہے تھے, بہت بڑے فضیلت الشیخ چلی تھے. وہ ڈائریکٹ آئے تھے جامعہ سفلیہ سے. اب عقل تو تھی نہیں کہ اس سے کام لیتے, کھوپڑا تھا لیکن اس میں گوبر بھرا ہوا تھا, عقل تو تھی نہیں. راستے سے گزر رہے تھے تو ایک گھر میں جھگڑا ہو رہا تھا. جھگڑا کیوں ہو رہا تھا؟ بہت دنوں کے بعد بچہ پیدا ہوا تو شوہر کہتا تھا کہ میں حج عام سے ختنہ کراؤں گا.
عورت کہتی تھی نہیں میں ڈاکٹر سے کرواؤں گی. اب اسی بات میں دونوں میں تو میں بڑھ گئی. ابھی جو فضیلت الشیخ چلی نے سنا تو کہا سنو ختنہ کسی سے بھی کرواؤ کھال جمعیت اہل حدیث کو دینا. کیا بات ہے حضرت, واہ 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 واہ. اچھا اس کا بھی خیال لیتے ہیں, واہ واہ واہ. ارے وہی دینا, قربانی کے مت دینا, قربانی برباد ہو جائیں گی. حصے میں شریک بھی مت کرنا, حصے میں شریک بھی مت کرنا ورنہ قربانی برباد ہو جائے. اچھا بھائی قربانی 4 دن کیا انہوں نے, اچھا 4 دن کیا تو کیا اور زیادہ ڈسکاؤنٹ. دیکھو آپ لوگ بڑے جانور میں مادر کفار میں ساتھ حصہ لیتے ہیں نا, اور چھوٹے میں انہوں نے فرمایا نہیں پورے گھر کی طرف سے ایک مرغی بھی ذبح کر دو تو قربانی ہوگی. اچھا مرغی تک بھی ٹھیک تھا. جماعت غرباء اہل حدیث کے امیر و پیشوا مفتی عبدالستار صاحب فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں کہ پورے گھر کے طرف سے انڈا بھی اگر ذبح کر دیا گیا تو پورے گھر کی طرف سے قربانی ہو گئی. اب ان سے پوچھو کہ بھائی بکرے کا منہ تو قبلے کی طرف کرتے, انڈے کا منہ کہاں کرے؟ اب بکرے میں 3 حصہ ہوتا, انڈے میں کیا حصہ کرے؟ آسانی پہ آسانی, ڈسکاؤنٹ پہ ڈسکاؤنٹ, اور لوگ ڈسکاؤنٹ دیکھ کر بھاگتے ہیں, آسانی دیکھ کر بھاگتے ہیں. ایک بات بتا دوں, کھجلی کا مریض دیکھا ہے کبھی؟ کتنا مزہ آتا ہے کھجاتے وقت. سامنے کلیکٹر صاحب کھڑے, ارے کھڑے رہنے دو, قاضی شہر, ارے ہوں گے قاضی شہر. جب کھجانا آ رہا ہے اس وقت کتنا مزہ آتا ہے, سامنے کام کھڑا نہیں معلوم. لیکن بعد میں جب خون نکلتا ہے تو کھجاتے وقت ایسے لگتا ہے جیسے بیٹی کی بارات آ رہی ہے, لیکن بعد میں جب خون نکلتا ہے تب بارات واپس جا رہی ہے. آج بہت مزہ آ رہا ہے آسانیاں دیکھ کر, چھوٹ دیکھ کر, مسائل دیکھ کر. آج آپ کا دل ان کی طرف راغب ہو رہا ہے آسانیاں دیکھ کر, لیکن خدا کی قسم جب اس کھجلی کا خون قیامت کے میدان میں نکلے گا تب تمہیں پتا چلے گا یہ آسانیاں تو سراسر مصیبتیں ہیں. خدا کی قسم مسلمانوں, غیر مقلدین ایک نیا فرقہ ہے, اور میں آپ کو بتا دوں اس فرقے کا بانی مبانی بھی اتفاق سے آپ ہی کے شہر, آپ ہی کے محلے کا مولوی عبدالحق بنارسی تھا, جس کے شاگرد ہے میاں نذیر حسین دہلوی, جنہوں نے 5 روپے لے کر مرزا غلام قادیانی کا نکاح پڑھایا. اچھا ایک بات اور بتا دوں, مرزا غلام قادیانی جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا نا, پہلے وہ کون تھا؟ غیر مقلد تھا. کون تھا؟ سفینہ نوح اس کی کتاب اٹھا کر دیکھ لو, وہ 8 رکعت تراویح کا قائم. عبداللہ چکڑالوی فرقہ اہل قرآن کا بانی پہلے کون تھا؟ غیر مقلد. سر سید نیچری فرقے کا بانی کون تھا؟ غیر مقلدیت. یہ لوگ کہتے ہیں 4 امت کی تقلید نے امت کو پھوڑ دیا, تقسیم کیا, امت بنو. میرے بھائیوں یہ 4 اماموں کے مقلدین 4 فرقے نہیں ہیں, یہ اہل سنت و جماعت مذہب حق کی 4 شاخیں. اب یہ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ فرقے میں بٹ گئے, آئیے محمدی بنیے. ان کو پیدا ہوئے 130 سال ہوئے, 130 سال میں یہ خود ہی 114 فرقوں میں بٹ گئے. غزنوی اہل حدیث, غرباء اہل حدیث, جمعیت اہل حدیث, ثنائی اہل حدیث, یہ خود 14 فرقوں میں بٹ گئے. ذرا سوچئے ان کا خود کا حال کیا ہے. تو یہ سر سید احمد خان یہ بھی غیر مقلد تھا. یہ جتنے تھے غیر مقلدیت ام الفتن ہے, اس کے پیٹ سے فتنے جنم لیتے ہیں. بعد میں جو لوگوں نے فرقے بنائے وہ انہی میں سے نکلے ہوئے ہیں. لوگ سنیوں سے نکلتے ہیں, کہاں جاتے ہیں پہلے؟ منفیوں میں. وہ لوگ حنفی نہیں ہیں. کون؟ عقل کے اندھے, شکل کے گندے, دیو کے بندے. دیوبندی حنفی ہے؟ منفی ہے. منفی بھائی, حنفی تو ہم لوگ ہیں. حنفی تو چھوٹی نسبت ہے, محمدی بڑی نسبت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر روکے فضل کاٹے, مصطفیٰ کا ذکر روکتا ہے سرکار کی فضیلتیں کاٹتا. نقص کا جویاں رہے اور پھر کہے مردک ہوں امت رسول اللہ کی. سرکار کی فضیلتیں کاٹتا ہے, سرکار کے معاذ اللہ رب العالمین فضائل بیان کرنے سے روکتا ہے. حنفی بنا پھر رہا ہے. ابے تو حنفی تو تب ہوگا نا جب محمدی ہوگا. دیوبندی تو محمدی نہیں ہے, مسلمان ہی نہیں ہے, تو حنفی چے مانا دارت.
بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، سنیوں سے نکل کر دیوبندیوں میں جاتا ہے، پھر اس کو وہاں بھی گڑبڑ لگتا ہے کہ فضول اعمال میں تو ساری ضعیف حدیثیں بھری ہوئی، فضول اعمال میں ساری ضعیف حدیثیں بھری، اب بیچارہ صحیح حدیث پر عمل کرنے کے چکر میں غیر مقلد بنتا ہے۔ اب وہ غیر مقلد بھی نہیں رہتا، پھر وہ سوچتا ہے یار حدیثوں میں بھی تو اتنا اختلاف ہے، کئی حدیثیں تو ایسی ہے کہ ناپ کے نیچے باندھو، کئی حدیث میں ہے ناپ سے اوپر باندھو، کئی حدیثوں میں ہے آمین آہستہ کہو، کئی حدیثوں میں ہے چلا کر کہو، تو حدیثوں میں بھی اختلاف ہے، کبھی رسول اللہ ایسے کہتے ہیں کبھی ایسے کہتے ہیں، پھر وہ اہل حدیث بھی نہیں رہتا، پھر کیا بنتا ہے؟ اس کی پرموشن ہوتی اہل قرآن بنتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں، نہ اس میں راویوں کا جھنجٹ ہے، نہ صحت و ضعف کا معاملہ ہے، اس لیے میں اہل قرآن ہوں، کتاب اللہ کو مانتا ہوں۔ پھر وہ اہل قرآن بھی نہیں رہتا، قادیانی بنتا، اور آگے جا کر عیسائی مرتد بے دین ہو کر مرتا، عیسائی ہو کر مرتا ہے، عیسائی ہو۔ یہ میرا تجربہ ہے میرے سنی جنتی مسلمان بھائیوں، خدا کے لیے نئے نئے فرقوں کے نئے نئے روپ دیکھ کر اور ان کی چال ڈھال رنگ دیکھ کر داڑیاں دیکھ کر گاڑی گاڑی عربی دیکھ کر خدا کے لیے بہکاوے میں مت آؤ۔ میرے اعلیٰ حضرت، ہم سب کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی۔ بہت نقلی چیزیں آ رہی ہیں، آپ جن کو علامہ سمجھ رہے ہیں وہ علامہ تھوڑی علومہ ہے، وہ کون ہے؟ بڑے بڑے علامہ نہیں، سڑے سڑے علومہ، ایک دم بدبودار۔ آپ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، آپ لوگ سمجھتے ہی نہیں بات۔ اب ایک صاحب تھے، زندگی سے بیزار ہو گئے، سوچے مر جاؤں، مرنے کے لیے گئے میڈیکل سے زہر لائے، کھا لیے، مرے نہیں۔ کیوں؟ زہر نقلی تھا۔ گھر والے بہت خوش ہوئے، صاحب مرنے کی کوشش کی، مرے نہیں، گھر والوں نے خوشی میں مٹھائی کھلا دی، مر گئے۔ کیوں؟ مٹھائی نقلی تھی۔ کیا بات، بہت نقلی آ رہا آج کل۔ پہلے کے بوڑھے لوگ بولتے تھے کہ کھیت میں نالا اور گھر میں سالا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا بولتے تھے؟ گھر میں سالا اور کھیت میں۔ ایک بات اور سن لو، چائنا کا تالا، چائنا کے مال کی کوئی لائف ہے؟ دکان پہ جاتے ہو موبائل لینے، 8 اسپیکر والا موبائل، کیا بولتا؟ مڑ کر مت دیکھنا، چلی تو چاند تک، نہیں تو۔ دکھنے میں اچھا ہے نا، دکھنے میں اچھا، لیکن انجام کیا ہے؟ تو یہی حال ان علومائے کرائم کا ہے، ان علومائے کرائم، کرائم مینس جرم کرنے والے، نوٹ کرام، یہی حال ان لوگوں کا، دکھنے میں بہت اچھا، اور آپ لوگ اوپر کا دیکھ کے دھوکہ کھا جاتے، سمجھتے نہیں ہیں، بہت بھولے ہیں۔ ارے بھولا سنی جنتی مسلمان، اب بھولا بننے کا زمانہ نہیں، اب اسمارٹ بننے کا زمانہ ہے۔ اسمارٹ سنی بنو، بھولا سنی نہیں، نوٹ بھولا سنی، اسمارٹ سنی، جیسے اسمارٹ فون یوز کرتے ویسے اسمارٹ بنو، اور ڈیفینس مت کرو، اٹیک کرو۔ آپ لوگ ڈیفینس کرتے ہو، حضرت اس نے ایسے کہا، حضرت اس نے ایسے کہا، تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے، اس کو خاص لفظ کی قید کے ساتھ کہو، بتا تقلید شخصی شرک ہے، قرآن اور صحیح حدیث میں دکھا۔ تقلید کے ساتھ شخصی کا لفظ بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ دلیل ان سے مانگیے اگر یہ سچے ہیں، جو انکار کرتا ہے دلیل اس کو دینی پڑتی ہے۔ آپ لوگ ہمیشہ منہ اٹھا اٹھا کے ہمارے پاس آتے ہو، حضرت اس نے ایسے کہا، حضرت اس نے کہا، ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ان کے سوالوں کے جواب دینے کا؟ آپ کے منہ میں زبان نہیں، آپ ان سے نہیں پوچھ سکتے ہیں کہ معراج کے ساتھ جسمانی کا لفظ قرآن و حدیث میں دکھا کہ معراج جسمانی نہیں ہوئی، تقلید کے ساتھ شخصی کا لفظ دکھا کہ تقلید شخصی حرام ہے، قرآن حدیث میں دکھا، اس لیے کہ قرآن حدیث والا تو ہے نا، ہم لوگ بے شک ہم تو چار چیزوں والے، قرآن حدیث اور اجماع اور قیاس۔ قرآن حدیث سے تو وہ دکھائے جس کا دعویٰ ہے کہ صرف قرآن حدیث حجت ہے، ہم تو 4 چیزوں کو حجت مانتے ہیں۔ میرے سنی جنتی مسلمانوں، خدا کے لیے باز آؤ، نبی فرماتے ہیں بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، تمہارے سامنے ایسی ایسی حدیثیں لائیں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے۔ اچھا، پھر نبی کیا فرماتے ہیں؟ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ان سے دور رہو، انہیں اپنے سے دور رکھو، کیوں؟ وَلَا يُضِلُّونَكُمْ، کہیں تمہیں گمراہ نہ کریں۔ دیکھو یہ سرکار غوث پاک کی محفل ہے، آج کل غیر مقلدین سوشل میڈیا پر غنیت الطالبین کے حوالے سے دکھاتے ہیں کہ غوث پاک نے حنفیوں کو جہنمی لکھا ہے،
غوث پاک نے رفع یدین کو سنت لکھا ہے، غوث پاک نے رفع یدین کو سنت لکھا، حنفیوں کو جہنمی لکھا، اس قسم کی باتیں وہ دکھاتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ غوث اعظم نے اور بھی کچھ لکھا ہے غنیت الطالبین میں۔ میں بتا رہا ہوں جتنے جامعہ سفلیہ کے اساتذہ طلبہ ماننے چاہنے والے گھروں میں دبک کے سن رہے ہیں میری تقریر، میں کل دوپہر تک یہاں پر ہوں، اگر غلط نکل جائے جو چور کی سزا وہ کلیم حنفی کی سزا۔ غوث اعظم نے اور بھی کچھ لکھا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں شیطان کے 7 انڈے ہیں۔ کتنے؟ جب وہ پھوٹتے ہیں تو اس میں سے ایک شیطان نکلتا ہے، ابلیس کا بچہ، ابلیس کے 7 انڈے ہیں، اس میں سے ایک انڈا پھوٹتا ہے تو وہ ایک کام پر لگ جاتا ہے، لوگوں کو شراب پلانا اور وغیرہ وغیرہ کام ہوتے ہیں، دوسرے کا دوسرا کام، تیسرے کا تیسرا کام۔ تو شیطان کا جو 7واں انڈا ہے اس میں سے ایک بچہ نکلتا ہے جس کا نام ہے اہل حدیث۔ کیا نام ہے؟ شیطان کا 7واں انڈا، اس میں سے جو بچہ نکلتا اس کا نام ہے اہل۔ میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، کوئی غیر مقلد بیٹھا ہو سامنے آ جائے، غنیت الطالبین میں کھول کے دکھا دوں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اس کا کام ہے نماز میں وسوسہ ڈالنا۔ اس اہل حدیث شیطان کے بچے کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے نماز میں کیا کرنا؟ اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ ایسی نماز پڑھتے ہیں، آپ حنفی ہیں، محمدی نہیں ہیں۔ اچھا، آپ نے ابو حنیفہ کا کلمہ پڑھا ہے، رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے؟ قرآن میں آیا ہے ابو حنیفہ کا نام؟ ایک صاحب نے ہم سے پوچھا تو میں نے کہا تیری شادی ہو گئی؟ بولے جی حضور ہو گئی۔ تو میں نے کہا جس عورت سے شادی کیا اس کا نام قرآن میں آیا ہے؟ بولے نہیں نہیں، قرآن میں تو نکاح کا حکم ہے، عورت کا نام کیوں آئے گا؟ تو میں نے کہا قرآن میں اتباع کا حکم ہے، وہ اولی الامر منکم، امر والوں کی اتباع کرو، امام کا نام کیوں آئے گا؟ بہت وسوسے ڈالے، بہت۔ آپ کی یہ تو کوفہ والی نماز ہے، محمدی نماز تھوڑی ہے، یہ کوفہ والی نماز ہے، یہ رسول اللہ والی نماز نہیں۔ تو ان سے کہنا بھائی نہ تو میں کوفہ کا ہوں نہ مکے مدینے کا ہوں، میں تو بنارس والا ہوں، مجھے بنارس والی نماز سکھا۔ یہ بہت بولتے ہیں نا، یہ کوفہ والی نماز ہے، مکے مدینے والی نماز نہیں۔ کبھی کسی چرسی کو، بھنگی کو، کسی جواری کو، شرابی کو، ماں باپ کے نافرمان کو، بے نمازی کو مسجد کی طرف نہیں بلائیں گے، لیکن جو نماز پڑھ رہا ہے نا اس کے نماز میں وسوسے ڈالیں گے۔ آپ کی نماز صحیح نہیں ہوئی، آپ نے پیر اتنے اتنے رکھے، نماز صحیح نہیں ہوئی، ہاتھ زیر ناف باندھا، اس کی کوئی صحیح حدیث ہے نہیں، اگر مل جائے تو بڑا اچھا ہوگا، ہم بھی عمل کریں گے۔ یہ جو تجھ کو بلاتا ہے ٹھگ ہے، مار ہی رکھیں گے، ہائے مسافر دم میں نہ آنا، مت کیسی مت والی۔ آپ نے ایسے ہاتھ اٹھایا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے۔ آپ کہیں گے بھائی ایسے تو عورتیں اٹھاتی ہیں، تو میرے بھائی عورت مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو نبی کا یہ فرمان عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے۔ یہ لوگ حدیث سناتے ہیں کہ بھائی نبی نے ایسا کب کہا کہ یہ مجھ جیسی نماز صرف مرد پڑھیں عورت نہ پڑھے؟ یہ تو اماموں نے فرق کیا، رسول اللہ نے تھوڑی کیا۔ اب ان سے پوچھو اگر عورت مرد کی نماز میں فرق نہیں ہے تو عورتیں مسجد میں مردوں کے شانہ بشانہ کیوں نہیں کھڑی ہوتی؟ عورتیں اذان کیوں نہیں دیتی؟ اتنا ہی نہیں، ان سے پوچھو اگر کسی مرد کے بال لمبے ہوں اور وہ بالوں کا جوڑا باندھ لے تو نماز ہوگی؟ کہیں گے نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ہرگز کوئی لمبے بال والا اپنے بالوں کا جوڑا نہ باندھے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ان سے پوچھو عورتیں بالوں کا جوڑا باندھ لے تو بولیں گے ہو جائیں گے۔ ان سے پوچھو عورتیں بغیر دوپٹے کے نماز پڑھی تو نماز ہوگی؟ بولیں گے نہیں، ارے اتنا پتلا دوپٹہ جس سے بالوں کی سیاہی نظر آئے اس میں نماز نہیں ہوگی تو بغیر دوپٹے کے کیسے ہوگی؟ پھر ان سے کہو مرد بغیر ٹوپی کے پڑھے تو بولیں گے ہو جائیں گے۔ یہ خود ہی فرق بیان کرتے اور کیا کہتے ہیں عورت مرد کی نماز میں فرق نہیں ہے۔ یہ بہت بڑے اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں، علامہ، فخامہ، اسامہ، اوباما، پجامہ۔ ارے بات، ایک صاحب سعودی ریجیکٹ، سعودی گئے تو پہلے تو کچھ آتا جاتا نہیں تھا، سعودی جا کے محدث ہو گئے، مسند امام احمد بن حنبل پڑھ کر آ گئے۔ اب آنے کے بعد اتنے قابل صاحب، اتنے قابل کہ پوچھو مت، قابلیت ان کے رومے رومے سے ٹپک رہی تھی۔ تشریف لائے تو
हमारी उनकी मुलाकात हो गई। बोले मौलाना 250 हदीसें हैं रफा यदैन करने की। मैंने कहा मेरे पास 1200 है नहीं करने की। बोले मौलाना वो सारी दईफ हैं। क्या है दईफ? और बात भी बहुत गाढ़ा निकालते हैं। दईफ है दईफ। मैंने कहा बाप रे बाप, मेरी 1200 वाली को दईफ और तेरी 250 को सही अल्लाह ने कहा कि रसूलुल्लाह ने कहा? बोले नहीं, मुहद्दिसीन ने कहा। तो मैंने कहा तू तो कहता कि अल्लाह रसूल के सिवा किसी की मत मानो। अब इमाम बुखारी की अंधी तकलीद कर रहा, मुहद्दिसीन की अंधी तकलीद कर रहा। पहले तो इनका दावा है अहले हदीस के दो वसूल, फरमाने खुदा फरमाने रसूल। आपने सुना होगा ना, आपके शहर में तो भरे पड़े हुए हैं। हाँ, दिग्गज दिग्गज है, देखो अल्लामा फरमा रहे हैं अहले हदीस के दो वसूल, फरमाने खुदा फरमाने रसूल। असल में ये बात गलत है। सही बात क्या मालूम है? अहले हदीस के दो वसूल, खुद अल्लाह खुद रसूल। ये ना अल्लाह की सुनता ना रसूलुल्लाह की सुनता, ये हकीकत है। ये कितना बताऊं यार, ये हकीकत में नारा ऐसा है। कहते हैं अल्लाह ने दो हाथ दिए हैं, दो चीज है कुरान हदीस, न तीसरा हाथ है न तीसरी चीज। अल्लाह ने दो पैर दिए हैं, एक से कुरान की तरफ चलो एक से हदीस की तरफ। अल्लाह ने दो कान दिए हैं, एक से कुरान सुनो एक से हदीस। अल्लाह ने दो आंखें दी है, एक से कुरान पढ़ो एक से हदीस। इनसे पूछो अल्लाह ने जबान एक ही दी, उसको क्या करें? इमामों पे भौंकने के लिए दी है। और ये भी पूछो भाई तू कहता अल्लाह ने दो हाथ दिए हैं, दो चीजें हैं कुरान हदीस, तो सीधा हाथ खाने वाला हाथ कुरान के लिए, तो पकाने वाला हाथ किस लिए? ये भी हदीस ही में दिखा दे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप तो इतने काबिल मालूम पढ़ते हो, सऊदी रिजेक्ट हो, तो आपने मेरी 1200 हदीसों को कैसे ज़ईफ कहा? तो बोले मौलाना उसको मुहद्दिसीन ने ज़ईफ कहा। तो मैंने कहा आप तो कहते हो अल्लाह रसूल के सिवा किसी की मत मानो। एक साहब, मुझे यार बेटाइम लोग फोन लगाते हैं, रऊफ अजहर साहब से पूछो दिन में से मुझे कितनी कालें आती हैं, पूरी दुनिया से आती है। एक साहब ने फोन लगाया आज, बोले मौलाना अल्लाह रसूल की सुनिए, आप इमामों की सुनते हैं। तो दो चार बार बोले, जब उनकी रगे खबासत ज्यादा फड़कने लगी, कहने लगे मौलाना अल्लाह रसूल की मानो। मैंने कहा तू अल्लाह है कि रसूलुल्लाह? बोले मैं कुछ भी नहीं हूं। फिर मैंने कहा मैं तेरी क्यों मानूं? क्या बात है, तू क्या है? अबे गदहुल लजी, चुप रहे, अपनी औकात में रहे, जितना है उतना रहो। ये धौंस तो उसको जमाना जो तुम्हारी औकात न जानता। खुदा की कसम इनकी कोई औकात ही नहीं है। ये झूठ मूठ के अहले हदीस, ये जो हदीसें, तुम जामिया सिफलिया में चले जाओ, मैं मिंबर रसूल पे अल्लाह की कसम खा के उलमा की मौजूदगी में कहता हूं, ये हमारी किताबें पढ़ाते हैं हिदाया, जिसमें इनको गंदे गंदे मसले नजर आते हैं ना, गंदे गंदे मसले, वही किताबें ये पढ़ाते हैं हिदाया। क्यों पढ़ाते हैं भाई? अच्छा, जो हदीस की किताबें पढ़ाते हैं क्या ये इनके बाप ने लिखी है? आप लोगों को ये भी नहीं मालूम है हदीस की किताबें लिखने वाले सब मुहद्दिसीन कौन थे? सब मुक़ल्लिद थे। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह को अल्लामा ताजुद्दीन सुबकी ने तबक़ातुश शाफ़िय्या में, और नवाब सिद्दीक हसन खां भोपाली ने अबजदुल उलूम में इमाम शाफ़िई का मुक़ल्लिद लिखा है। हजरत शाह वलीउल्लाह ने अल इंसाफ में उनको इमाम शाफ़िई का मुक़ल्लिद लिखा है। जरा सोचिए, जिसने 16 साल में 6 लाख हदीसों में से 9082 हदीसों को कलेक्ट करके अपनी सही बुखारी में लिखा, उसने इतनी बड़ी किताब लिखकर भी तकलीद का इनकार नहीं किया। ये गदहुल लजी सिर्फ अलमारी में रखकर तकलीद का इनकार करता है। बताओ, ये सिर्फ बुखारी को अलमारी में रख के तकलीद का इनकार कर रहा है, वो बुखारी को लिखकर भी तकलीद का इनकार नहीं कर रहा। एक साहब बोले मौलाना इसकी क्या गारंटी, इसकी क्या दलील है कि इमाम बुखारी मुक़ल्लिद थे? उन्होंने क्या कहा मालूम? बोले इसकी क्या दलील कि इमाम बुखारी मुक़ल्लिद थे? उनका कौल है कि मैं मुक़ल्लिद था। मैंने कहा देख, दलील दो चीजें होती हैं। एक होती दलील दो चीजें होती हैं। कितनी? एक होता है उनका अपना कौल, एक होती है शहादत। नहीं बोले उनके कौल से दिखाओ। मैंने कहा अच्छा एक बात बता, इमाम बुखारी ने कहा कि अना मुहद्दिसुन, मैं मुहद्दिस हूं? बोले नहीं कहा। मैंने कहा मानता क्यों? उन्होंने कहा अना मुस्लिमुन, मैं मुसलमान हूं। क्यों मानता है? हजरत उमर फारूक ने कहा अना सहाबीयुन, मैं सहाबी हूं।
حضرت ابو بکر نے کہا انا صحابی ہوں، میں صحابی ہوں. بولے مولانا ان کا صحابی ہونا، ان کا مسلمان ہونا، ان کا اونچا ہونا یہ تو شہادت سے معلوم ہے. تو جیسے شہادت سے ان کا صحابی ہونا، امام بخاری کا مسلمان ہونا، محدث ہونا معلوم ہے، ایسے ہی شہادت سے ان کا مقلد ہونا معلوم ہے. لیکن ایک بات ہے اور سمجھنے والی ہے کہ بھائی یہ لوگ ہیں غیر مقلد. حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ اسلام میں، عقد الجید میں حضرت لکھتے ہیں، اسلام میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب کسی نے تقلید کا انکار کیا. ایک دن بھی. حضرت فرماتے ہیں سب سے پہلے تقلید کا انکار کس نے کیا؟ ابلیس نے. تقلید کہتے ہیں کسی کا قول دلیل پوچھے بغیر مان لینا. اب ایک اندھا آدمی ہے، آپ سے گھاٹ کا راستہ پوچھے تو اب ظاہر سی بات ہے آپ نے بتایا، اس کے پاس سوائے اس کے چارہ کیا ہے کہ آپ کے بتائے ہوئے راستے پر جائے؟ کوئی چارہ ہے؟ اچھا تحقیق کریں گا تو کیسے کریں گا؟ خود ہی سورداس ہے تو تحقیق کیسے کریں گا؟ اب غیر مقلد کہتے نہیں تقلید شرک ہے، تو اب اس اندھے کو ڈوب مرنا چاہیے گنگا کے اندر. ارے بھائی تقلید شرک ہے، غیر مقلدین کے نزدیک تحقیق کر نہیں سکتا، کرے تو کیا کرے؟ تو اب یہ لوگ کہتے ہیں آپ جن کی تقلید کرتے ہیں وہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ ابو حنیفہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ تو جس کی وہ کرتے تھے آپ بھی ان کی کرو. سوال میں بہت دم معلوم پڑتا ہے. نہیں، یہ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور سوال ہے. دیکھو اسلام میں مسلمان دو حیثیت کے رہے ہیں ہمیشہ سے، ایک ہے مجتہد، ایک ہے مقلد. تو مجتہد کہتے ہیں جو ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالنے کی طاقت رکھتا ہے، جس کے اندر یہ پاور ہے کہ وہ قرآن حدیث سے مسئلہ نکال سکے. اب مجھ میں، ہم سب علماء میں، آپ میں، اچھوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ قرآن حدیث سے مسئلہ نکال سکے. ہمارا کام ہے مجتہد کی تقلید کرنا. تو ایک وہ ہے جو ڈائریکٹ قرآن حدیث سے مسئلہ نکالتا، اسے کیا کہتے ہیں؟ مجتہد. کیا کہتے ہیں؟ اب جو اس کی بات مان کر عمل کرتا اسے کیا کہتے ہیں؟ اچھا اب وہ مقلد نہیں تھے، وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے تو مجتہد تھے نا. غیر مقلد کہتا نہیں وہ بھی غیر مقلد تھے. غیر مقلد کیا کہتا ہے؟ وہ بھی غیر مقلد تھے جن کی آپ تقلید کرتے. اس کا سوال ایسے ہی ہے جیسے کوئی چھکا، کوئی ہجڑا، کوئی مخنث یہ کہے کہ عورت نامرد ہے. کیوں؟ کیونکہ عورت مرد نہیں ہے نا. واہ واہ واہ. سوال میں دم ہے. کوئی 6 نمبر اگر یہ کہے کہ بھئی عورت نامرد ہے کیونکہ وہ مرد نہیں ہے، اس سے کہنا ابے بیدال کے بودم وہ عورت تو ہے لیکن تو وہ بھی نہیں ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، تو ڈبل ڈھول کی ہے، دونوں طرف سے بچتا ہے. ارے بھئی اگر وہ مرد نہیں ہے تو عورت ہے. تو اب یہ کہتا ہے کہ آپ ان کی تقلید کرتے ہیں، وہ کس کی کرتے تھے؟ ارے وہ مجتہد تھے، مجتہد کو تقلید کرنا حرام ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وہ غیر مقلد تھوڑی تھے. کیا بات؟ مجتہد. دیکھو سمجھدانی بہت چھوٹی ہے لوگوں کی، سمجھتے نہیں. اب جوکس ووکس بولو تو جلدی جلدی سمجھنے لگتے ہیں. اب اصل میں کیا ہے نا، ہمیشہ ہمارے یہاں وہی لکیر کے فقیر آ جا کے ایک ہی پارٹی کو دھوتے ہیں. غیر مقلدوں کو دھونے کا رواج کم ہے تو سمجھ میں کم آتی ہے بات. اب جب ہمیشہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو لوگوں کو سمجھ میں آئے گی باتیں. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے کہ بڑی روانی سے تیزی سے بولنی پڑتی ہے. بہرحال نبی فرماتے ہیں کہ وَلَا يُضِلُّونَكُمْ، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں. ایک ہے سڑا ہوا بدبودار بے دین بنانا، وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، کہیں تمہیں شک میں نہ ڈال دیں. بہت سے لوگ خدا کی قسم بد مذہبوں کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے ان کی باتیں سن سن کے گمراہ ہو گئے. لوگ یہ کہتے مولانا ہماری تو صرف رشتہ داری ہے، صرف چائے پانی کا رشتہ ہے، صرف گلی محلے کا رشتہ ہے. ارے شیطان کو بہکانے میں دیر لگتی ہے. ایک تابعی ہے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، ان کے پاس ایک بد مذہب آیا، کہا حضور قرآن سن لیجئے. آپ نے چہرہ پھیر لیا. دوسری طرف سے ایک بد مذہب آیا، کہا حضور حدیث سن لیجئے. آپ نے چہرہ پھیر لیا. کسی نے پوچھا غلط کیا ہے؟ وہ قرآن سنا رہا تھا، وہ حدیث سنا رہا تھا. آپ نے فرمایا بے شک وہ قرآن حدیث سنا رہا تھا
لیکن قرآن حدیث سناتے سناتے وہ اپنی طرف سے ایسی کوئی بات کہہ دیتا جسے میں فرق نہیں کر سکتا تھا اور میں کہیں اس کے جال میں نہ پھنس جاتا. اس لیے بروں کی اچھی بات بھی نہیں سننا. بروں کی اچھی بات ہے بھائی. واہ واہ سچ ہے. بد مذہبوں کی کتابیں، دیابنا کی، وہابیہ خذلہم اللہ کی کتابیں علماء کو پڑھنے کا حق ہے، آپ کو پڑھنے کا حق نہیں. آپ لوگ کوئی محقق ہیں، آپ لوگوں کو کچھ آتا ہے؟ ارے آپ کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ موسم سرما میں کتنے ڈھیلے لیتے ہیں اور گرما میں کتنے ڈھیلے لیتے ہیں. تو آپ لوگ کیا پڑھو گے؟ دیکھو چلتی ٹرین میں چڑھنا اترنا منع ہے کہ نہیں ہے؟ کس کے لیے؟ پبلک کے لیے. ٹی سی کے لیے ہے. ٹی سی جب بھی چڑھے گا چلتی ٹرین میں، جب بھی اترے گا چلتی ٹرین میں. تو ٹی سی نشیب و فراز سے واقف ہے. علماء اگر بد مذہبوں کی کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ اس سے ان کے عیوب کو، ان کی برائیوں کو، کمیوں کو، خامیوں کو بیان کرتے ہیں. لیکن آپ لوگوں میں اتنی تمیز نہیں ہے اچھائی اور برائی میں فرق کر سکو، اس لیے کہ قرآن حدیث پڑھ کر ہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں. اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے میں اچھے طریقے سے اپنی بات آپ کے ذہنوں میں بٹھا دوں. قرآن حدیث پڑھ کر ہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور کلمہ حق سے ہی لوگ غلط معنی نکالتے ہیں. دیکھو حضرت علی اور معاویہ میں جنگ ہوئی. حضرت علی اور حضرت معاویہ میں جنگ ہوئی تو حضرت امیر معاویہ کے ساتھیوں نے نیزے پر قرآن کو اٹھایا اور قرآن کی آیت پڑھی، ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. تو انہوں نے غلط کیا کہا؟ حضرت علی باب مدینۃ العلم نے اس وقت ایک بات کہی، خدا کی قسم کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کی بات باتوں میں بادشاہ ہوتی ہے. حضرت علی نے اس وقت ایک بات کہی، جب امیر معاویہ کے فوجیوں نے، حضرت امیر معاویہ کے فوجیوں نے نیزے پر قرآن اٹھا کر کہا ان الحکم الا للہ، آؤ ہم سب اللہ کی بات پہ، اللہ کی کتاب پہ جمع ہو جائیں، ہم کسی کو امیر نہیں مانیں گے، خلیفہ نہیں مانیں گے، کتاب اللہ کے فیصلے کو مانیں گے. حضرت علی نے کہا کلمۃ حق ارید بها الباطل، یہ کلمہ حق ہے لیکن یہ لوگ اس سے باطل معنی نکال رہے ہیں. کیسا معنی نکال رہے ہیں؟ قرآن ایک، حدیث ایک، خدا ایک، رسول ایک، اسلام ایک، دین ایک، سب کچھ ایک، پھر بھی جھگڑا کیوں؟ کیونکہ کلمہ حق سے غلط معنی نکالتے ہیں یہ لوگ. جس حدیث سے فضیلتیں ثابت ہوتی ہے اسی سے یہ لوگ فضیلت کو کاٹتے ہیں. ایک مرتبہ میں تقریر کر رہا تھا بنگلور میں، آخری بات، تو میں نے کہا دیکھو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق نے عبداللہ ابن عباس کے وسیلے سے بارش کے لیے دعا کی، بارش ہو گئی. تو ایک غیر مقلد، گوگل کا مقلد کھڑا ہو گیا. کھڑا ہونے کے بعد کہا مولانا یہ حدیث تو آپ کے بھی خلاف ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ بولے دیکھو آپ نے کہا حضرت عمر نے حضرت عباس کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے وسیلے سے دعا کی بارش کے لیے. تو حضرت عباس کہاں تھے؟ میں نے کہا مدینے میں. بولے عمر کہاں تھے؟ میں نے کہا مدینے میں. بولے نبی کی قبر کہاں تھی؟ میں نے کہا مدینے میں. بولے قبر پہ جانا جائز ہوتا تو وہ قبر پہ چلے جاتے. معلوم پڑا قبر پہ جا کر دعا کرنا جائز نہیں ہے، استشفاء عند القبر جائز نہیں ہے، دعا صرف زندوں کے وسیلے سے کرنا چاہیے. دیکھو حشر تک نہ آئیں گی جو خیال شیطان میں، وہ خطائیں پلتی ہے وہابیوں کے سائے میں. واہ 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 واہ. آپ سوچو، میں تو شجدر رہ گیا. تو میں نے آنکھیں بند کی، اپنے دھیان کو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ سے کرتا ہوا، سرکار غوثیت معاف کی طرف سے کرتا ہوا امام اعظم کی طرف منتقل کیا. فوراً ایک جواب مجھے القا ہوا، ایک جواب میرے ذہن میں آیا. میں نے کہا اللہ سن، اس حدیث سے تو کہتا ہے کہ قبر پہ جانا حرام ثابت ہوا. مسئلہ ایسا ہے، حضرت عمر فاروق نے مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو اس لیے وسیلہ بنایا تاکہ لوگوں کو معلوم پڑ جائے دعا صرف نبی کے وسیلے سے ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ ولی کے وسیلے سے بھی دعا ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت شیر رضا، ہمارے سچے رہنما
ابو حنیفہ اور رضا. اب دیکھو جس حدیث سے ہم فضیلت ثابت کر رہے ہیں اسی میں یہ کیڑے نکال رہا ہے. ایسا بہت مرتبہ ہوتا ہے. اب ایک صاحب ہم سے جہاز میں ٹکرائے اور ٹکرانے کے بعد 2-4 مرتبہ میں نے کہا دیکھو یہ موضوع موقع نہیں ہے, یہ ٹھیک جگہ نہیں ہے یہ سب بات کرنے. بولے نہیں مولانا, وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو غوث الورا سے. اب ایک بار بولنے کے بعد چپ بیٹھنا چاہیے, لیکن وہ اتنے بڑے بقرات تھے کہ ان کو چپ چاپ بیٹھا نہیں جا رہا تھا, تو 2-4 بار بولے وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو غوث الورا سے. ہم نے کہا سن, وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو سعودیہ سے. نہیں مانگتے, کیا بات ہے بھائی, وہاں جا کر کیا بنتے معلوم, سلفی. وہاں جا کر کیا بنتے اور یہاں آ کر بنتا کلفی, یہاں آ کے پگھل جاتا. سلفی کا مطلب معلوم ہے, خدا کی قسم چپل نکالو گوبر میں بھراؤ اور اس کے منہ پہ مارو, حرام الدہر بیدال کے بودم چغد گھامل خر دماغ گدہ الذی بے لگام شرابی اخبث الناس خبیث العالمین. آج 2-4 اور زیادہ ایڈ کر لیا میں نے, سمجھے. بعد میں لغت میں دیکھ لینا یہ سب کا مطلب کیا ہے. سلفی بنتا ہے وہاں جا کے. آپ کو شاید ایک بات نہیں معلوم, سعودی والے غیر مقلد نہیں, سعودی والے سلفی کا مطلب ہی ہوتا ہے اسلاف کے طریقے پر چلنے والا. اب یہاں تو کہتا ہے اللہ رسول کی مانو, سعودی میں جا کے کیا بنتا ہے سلفی, کیونکہ وہ لوگ سب سلفی ہے, وہ لوگ عقیدے میں وہابی ہے, ابن عبد الوہاب نجدی کے پیروکار ہیں, لیکن وہ لوگ 4 مذاہب میں سے ایک مذہب امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں. آپ امام کعبہ کو دیکھ لو, وہ ایسے ہاتھ نہیں باندھتا ہے, ناف سے اوپر باندھتا ہے, جیسے یہ باندھتا ہے نا ایسے وہ لوگ نہیں کرتے, وہ لوگ ناف سے اوپر باندھتے ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ آج بھی حرم کعبہ میں, آج بھی مسجد نبوی میں تراویح کتنی ہوتی پتہ ہے؟ کہاں ہے بنارس کے غیر مقلد؟ ہم سے کہتے مکی مدنی نماز پڑھو, دین تو وہاں سے آیا ہے نا. تو تراویح کون سی انڈیا سے آئی ہے؟ تراویح بھی تو وہیں سے آئی. تراویح وہاں والی کیوں نہیں پڑھتے؟ ناصر الدین البانی ان کا ایک بہت بڑا عالم تھا, نام سنا آپ نے؟ تو بہت بڑا عالم تھا, اس نے شاہ فہد, وہ بھی مر گیا, مر کے جنت سے ایک اسٹاپ پہلے چلا گیا. کیا بات, تو اس واہ واہ واہ, اس سے کہا, شاندار, اس سے کہا بولے تراویح 8 رکعت کیجیے. ناصر الدین البانی نے کہا تراویح 8 رکعت کیجیے. اس نے اس کے پاسپورٹ پہ ایسا بینڈ لگا دیا کہ یہ خبیث العالمین نہ مکے میں آ سکتا نہ مدینے میں آ سکتا. پوری زندگی اس کو مکے مدینے سے باہر رہنا پڑا, پوری زندگی مکے مدینے سے باہر رہنا پڑا. اس نے کہا میں کیسے 8 رکعت کر سکتا ہوں جب یہاں پر حضرت عمر فاروق کے زمانے سے آج تک خانہ کعبہ میں 20 رکعت تراویح ہوتی آ رہی ہے. ایک امام آگے جاتا ہے 10 پڑھاتا ہے, پہلا اس کے پیچھے 10 پڑھتا ہے, پھر یہ آگے جاتا ہے اور پہلا والا آ کے اس کے پیچھے 10 پڑھتا ہے, پوری 20 رکعت تراویح ہوتی ہے. تو میں کون ہوں 8 رکعت تراویح کرنے والا؟ اس کو مکے مدینے سے نکال دیا گیا. اب یہ گیا حلب جا کر وہاں شیخ رمضان بوتی شافعی ایک عالم تھے, ان سے اس کا مناظرہ ہو گیا. اب مناظرہ ہوا, اس مناظرے کی رودات بھی چھپی ہوئی ہے, انٹرنیٹ پر ہے عربی زبان میں. تو مناظرے میں رمضان بوتی نے ایک سوال ایسا کیا کہ ناصر الدین البانی چاروں شانے چت ہو گیا, آج تک چت ہے, غیر مقلدیت سب مل کر بیچارے کو اٹھا نہ سکے. انہوں نے کیا سوال کیا تھا؟ مناظرہ تھا تقلید پر. ویسے میرا بھی ایک مارچ کو کرناٹک میں رائچور میں غیر مقلدین سے تقلید پر مناظرہ, اور میں تو گھڑی لگا کر بولتا ہوں آدھے گھنٹے میں ان کو صاف کر دیتا ہوں تقلید کے موضوع پر. تو ناصر الدین البانی سے انہوں نے کہا البانی صاحب اگر تقلید شرک ہے تو کیا آپ شرک سے بچے ہوئے ہیں؟ انہوں نے اتنا ہی پوچھا. اس سوال میں کیا غضب کی بلا موجود تھی, اس سوال میں کیا غضب کا پاور موجود تھا؟ بات یہ تھی کہ جیسے فقہ کے 4 امام ہیں ویسے قرأت کے 7 امام ہیں. کتنے ہیں؟
تو ہمارے اب جو ہے ہندوستان، پاکستان بلکہ تمام جگہوں پر امام ابو عاصم کوفی کی روایت حفظ کے مطابق قرآن پڑھا جاتا ہے. تو ناصر الدین البانی نے پوری زندگی روایت حفظ کے مطابق قرآن پڑھا تھا، اسے دوسری روایت میں قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں تھا. تو اگرچہ وہ فقہ میں اماموں کا مقلد نہیں تھا، لیکن قرأت میں امام ابو عاصم کوفی کا مقلد تھا. وہ آپ نہیں سمجھے، ایسے ہی یہ لوگ علم حدیث میں محدثین کی تقلید کرتے ہیں، لغت میں بھی ائمہ لغت کی تقلید کرتے ہیں. تقلید تو یہ بھی کرتے ہیں، بغیر تقلید کرے ایک قدم بھی یہ لوگ نہیں چل سکتے. یہ موقع موضوع نہیں ہے، اور نہ گلی اتنی شاندار ہے، نہ مجمع اتنا بڑا، پھر بھی غنیمت کتنا بول لیا میں نے. اور سارا آج ہی بولوں گا تو پھر بنارس والے کیسے بلا لیں گے؟ دوبارہ بھی تو آنا ہے نا، آنے جانے کا سلسلہ قائم رکھنا ہے. ابھی تو خبر پہنچے گی، کل پھر جامعہ سفلیہ میں بھونچال آئے گا، پھر ہمارے رد میں پروگرام رکھیں گے. تو پھر جواب کا عمل کا رد عمل ہوگا ہماری جانب سے بھی انشاءاللہ. ویسے ایک گڈ نیوز اور میں دے دوں غیر مقلدین کو. عبد الرؤف صاحب کی معرفت میں بنارس میں آیا، ایک صاحب کے یہاں ٹھہرا ہوں. ان سے مل لے، اگر کسی کو شوق چرایا ہو مناظر بننے کا تو اس کو بھی میں ورلڈ فیمس کر دوں گا. جو مجھ سے مناظرہ کرتا نا وہ ورلڈ فیمس ہو جاتا ہے. کل تک کا ٹائم ہے. اینی ٹائم موسٹ ویلکم فور ٹھکائی. سمجھے؟ آ جانا، آپ کا شوق نکال دیں گے. اور ہمارے جانے کے بعد ان کے باسی کڑی میں ابال آیا، ان کے علوم آئے، کرائم بعد میں جاگے، تو پھر ایک مرتبہ ہم کو اور یاد کر لینا. اچھا اب ایک بات آؤ، میری 2 کتابیں ہیں. ایک ہے حدیث کے دشمن، اس میں 25 حدیث، 25 صحیح حدیث ہے. اس کے خلاف غیر مقلد علماء کے فتاوے. یہ لوگ کہتے ہیں نا ہم اہل حدیث، خدا کی قسم حدیث کے سب سے بڑے دشمن یہی لوگ ہیں. اس میں میں نے پروف کیا ہے. اس کتاب کو ضرور لیتے جائیں. جب یہ کتاب آپ کے پاس ہوگی اتنی چھوٹی کہ آپ جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں، غیر مقلد آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا. پورا حدیث، جلد نمبر، صفحہ نمبر، تمام چیزیں میں نے بالترتیب لکھ دی ہے. ایک ہے حنفی نماز اور حدیث رسول. ہم جیسی نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں؟ تم بخاری کی بات کرتے ہو. ہم بخاری کے دادا استاد محدث ابن ابی شیبہ کی مصنف سے روایتیں لے کر آئے ہیں، مصنف عبد الرزاق سے لے کر آئے ہیں، اور صحیح ستہ سے لائے ہیں. میری اس کتاب میں ہاتھ باندھنے سے سلام پھیرنے تک ہم جیسی نماز پڑھتے ہیں، میں نے اس کو حدیثوں سے پروف کیا. یہ دونوں کتابیں صرف 100 روپے کی ہے، کوئی بہت بڑی قیمت نہیں ہے. ضرور لیتے جائیں. نہیں پڑھنا آتا ہے علماء کو دیں، طلباء کو دیں، پڑھنے والوں کو دیں، تاکہ لوگ اسے پڑھ کر گمراہوں کے ساتھ جانے سے، اٹھنے بیٹھنے سے بچیں. میرے سنی جنتی مسلمانوں، القصہ مختصر یہ، غیر مقلدین ایک گمراہ فرقہ ہے، بلکہ ان میں سے بہت سے کافر ہو چکے. تفصیل کسی موقع پر شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، دوران تقریر قرآن پڑھنے میں، حدیث بولنے میں، کسی بزرگ کا قول بولنے میں، یا کسی بات میں مجھ سے کوئی غلطی، خامی، لغزش ہو گئی ہو تو میں تمام علماء اور سامعین کی موجودگی میں توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک